صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے کہ ایک شخص کھڑا ہو گیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ ہلک القراع، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مویشی ہلاک ہو گئے، وَهَلَكَ الشَّاءُ اور بکریاں ہلاک ہو گئیں، یعنی بارش نہ ہونے کی وجہ سے، فَادْعُوا اللَّهَ أَن يَسْقِيَنَا، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ بارش برسائے۔ فَمَدَّ يَدَيْهِ وَدَعَا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ پھیلائے اور دعا کی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 932۔ اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک جمعہ کے خطبے کے دوران ایک شخص نے کھڑے ہو کر بارش نہ ہونے اور جانوروں کے ہلاک ہونے کی شکایت کی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر ہی دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے بارش کی دعا فرمائی۔ محدثین نے اہم نکات بیان فرمائے اس کی تشریح میں۔ امام کا عوام کی ضروریات پر دھیان دینا، جب لوگوں پر کوئی آفت یا مشکل جیسے قحط سالی آئے تو امام یا خطیب کو خطبے کے دوران اس مسئلے کا حل پیش کرنا چاہیے۔ دعا میں ہاتھ اٹھانا، اس حدیث میں ثابت ہوتا ہے کہ دعا مانگتے وقت دونوں ہاتھوں کا اٹھانا سنت اور مستحب ہے۔ عام حالات میں عام طور پر خطبہ جمعہ کے دوران ہاتھ اٹھانا منع ہے خطیب کے لیے، لیکن بارش یا کسی سخت مصیبت کی دعا یعنی قنوت نازلہ مانگتے وقت خطیب اور مقتدی دونوں ہاتھ اٹھا سکتے ہیں۔ عام حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہاتھ اٹھاتے تو سینے اور چہرے کے برابر ہاتھ اٹھتے تھے، لیکن جب دعائے استسقاء کے لیے یا بارش کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اتنا اونچے ہاتھ اٹھاتے، اتنے ہاتھوں کو بلند کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلوں کی سفیدی نظر آتی تھی۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ جب بندہ عاجزی کے ساتھ اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔